رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے۔ ماہ مبارک کی ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے۔ اس موقع سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ روزے کی آیت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا لحاظ پیدا ہو۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور فرمایا، اے ایمان والوں۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، تو تمہیں اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روزے کی فرضیت کا صاف اور واضح اعلان فرما دیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور آسان معلوم ہو، دل اور نفس پر شاق نہ گزرے، اس کو بندہ بہت ہی اپنے اوپر بوجھ یا ایسا کام نہ سمجھے جو ناقابل برداشت ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ صیام کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے، اس کے معنی رکنے کے ہوتے ہیں، کسی کام کو ترک کرنے اور چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ بندہ روزے میں صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے رکتا ہے، اسی لیے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر جن گھوڑوں کو بھوکا رکھ کر سدھایا جاتا تھا اور پھرتیلا بنانے کے لیے ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، ان کو خیل صائمتن یعنی روزے دار گھوڑے کہا جاتا تھا۔ وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر تقوی و طہارت، پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ گویا کہ اس میں یہ بات باور کرا دی گئی ہے، اس کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ روزے میں بندے کے لیے مشکل نہیں ہے، بندے کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس کے جسم کا، اس کی روح کا، اس کے دل کا، اس کے اندر فائدہ ہے۔ روزے میں چند باتوں کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات اخلاص ہے، جو ہر عمل کی جان ہوتی ہے، لیکن روزہ
اخلاص کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، گویا کہ وہ سراپا اخلاص ہے۔ حدیث شریف میں حدیث قدسی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، بندہ میرے لیے اپنی شہوتیں، اپنی خواہشات، اپنا کھانا پینا، اپنی مرغوبات چھوڑتا ہے۔ لہذا روزے کی روح اور اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ اگر کسی شخص کا روزہ اخلاص سے خالی ہے تو وہ گویا کہ بے جان ہے، وہ ایک بے روح لاش ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان الصوم سر بین العبد وربہ، کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ لہذا اگر کسی مجلس میں بعض لوگ روزے دار ہوں اور بعض بغیر روزے کے ہوں تو آپ دونوں میں فرق نہیں کر سکتے ہیں، ان کو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے، الا کہ کوئی شخص اعلان کر کے کہے کہ میرا روزہ ہے تو معلوم ہوگا، ورنہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ چھپتا ہے، یہ مخفی رہتا ہے، یہ راز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان رہنے والا ایک عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لہذا اگر ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں اور پورے مہینے کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، وہیں ہمیں یہ بھی اپنے دل میں یہ بھی ہمیں بات بٹھا لینا چاہیے اور اس کو گرہ میں باندھ لینا چاہیے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں، معاشرے کا ساتھ دینے کے لیے۔ ایک جو عام فضا بنی ہوئی ہے اس فضا میں سیٹ ہونے کے لیے یا ملامت اور کسی کے عار دلانے سے بچنے کے لیے روزہ نہ رکھیں کہ لوگ روزہ خور کہیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، اور معاشرے میں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے اگر ہم بغیر روزے کے رہیں گے تو برا لگے گا، اس لیے روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزہ اس لیے رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے والا، اس کو خوش کرنے والا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا آخرت میں دے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان کے جذبے کے تحت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی امید کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، یعنی صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ دوسری چیز روزے کے اندر وہ تقویٰ ہے، یعنی جہاں ہم کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے دن بھر رکتے ہیں، وہیں ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ہماری آنکھ بد نظری سے پرہیز کرے، ہمارا کان بری باتیں سننے سے بچے، ہماری زبان جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، لڑائی جھگڑے سے، کسی کا دل دکھانے سے باز رہے۔ لہذا بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری زبان روزہ رکھے، تمہارے کان روزہ رکھیں، تمہاری آنکھیں روزہ رہیں، تمہاری ہر چیز کا، ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے سے رکتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے، جھوٹ اور غیبت چغلی کو چھوڑتا نہیں ہے، پڑوسیوں کو ستاتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑے میں ملوث رہتا ہے، تو شخص کو سمجھنا چاہیے کہ وہ
روزے کی حقیقت سے اور روزے کے مقصد سے بہت دور جا رہا ہے۔ لہذا حدیث شریف میں فرمایا گیا اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، کہ جب کسی کا روزہ ہو تو اس کو فحش بے حیائی کی بات نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑتا ہے، کوئی اس سے لڑتا ہے، کوئی اس کو گالی دیتا ہے، تو اس کو اس کا جواب دینے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے اور اس ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔